کسی بھی ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں جب آپ انوالو ہوں تو آپ کو اپنے ذہن میں ان بائسز کو ضرور رکھنا چاہیے جو کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو، آپ کی سوچ کو افیکٹ کر سکتی ہیں، اس پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی چھوڑ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کہ آپ ایک غلط نتیجے پہ غلط فیصلہ لے لیتے ہیں، جس کا کہ پھر بعد میں خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑتا ہے جب کہ وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آلریڈی. سو ان بائسز کے متعلق آپ کو شعور ہونا چاہیے اور اس کو آپ اپنے ذہن میں لے کر آگے بڑھیں. ہر انسان کے کو ان بائسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سم ہاؤس ہیومن سائیکی کا حصہ ہیں. سو اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم کوئی بھی آرگنائزیشن ان بائسز سے مکمل طور پہ پاک ہو سکتی ہے تو یہ شاید ممکن نہیں ہو. ہر آرگنائزیشن میں بائس فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن آپ اس کا علم رکھ کے کس طرح سے مینج کرتے ہیں اور اپنی ڈیسیژن میکنگ میں اس کو ایز این آبسٹیکل نہیں آنے دیتے یا ایک نیگیٹو فورس کے طور پہ نہیں آنے دیتے جو کہ ایک آپ کو حقیقت سے دور کر دے اور آپ کو صرف وہ دکھائے جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ آگاہ رہتے ہیں اینڈ یو جسٹ دین میک رائٹ کائنڈ آف ڈیسیژنز ان دا رائٹ مینر. سو ان بائسز میں سے جو بائسز کے سائیکولوجیکل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کامن ہیں. سائیکولوجیکل بائسز کیا ہوتے ہیں کہ ڈیسیژن میکرز ڈو ناٹ آلویز بہیو ان این آبجیکٹو مینر ان دا وے دے گیدر ایویلیویٹ اینڈ اپلائی انفارمیشن ان میکنگ دیئر چوائسز. تو اگرچہ آپ نے 6 C's کا بھی، چاہے آپ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس آپ فالو کر رہے ہیں یا آپ کچھ بھی اور انالیسس کر رہے ہیں، تو آپ نے جب انفارمیشن حاصل کی، آپ نے اس کو انالائز کیا، مانیٹر کیا، ایویلیویٹ کیا، اس وقت آپ وہ آبجیکٹیوٹی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور آپ کی جو پرسنل ایک خواہش ہے یا آپ کا ایک پرسنل جو ڈیزائر ہے کہ یہ کام تو میں نے کرنا ہے اور اس کا میں یہ ڈیسیژن لینا چاہتا ہوں، وہ آپ پہ غالب آ جاتا ہے. تو آبجیکٹیوٹی پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے اور پھر آپ ایویلیویشن مانیٹرنگ اس طرح سے نہیں کرتے ان بائس طریقے سے کہ جس طرح سے کہ آپ کو کرنی چاہیے. اور پیپل ہیو بائسز دیٹ انٹرفیئر ود دا آبجیکٹیو ریشنلٹی، اور جو یہ پرسنل آپ کی بائسز ہیں یا اپروچز ہیں یہ آپ کی آبجیکٹیوٹی کو انفلوئنس کریں گی. اور وہ کس طرح سے ان کو امپیکٹ کرتی ہیں، کس طرح سے کہاں کہاں پہ امپیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بائس ہے کہ جو ہمیں اپنی کنٹرول کی ایبلٹی کے متعلق کہ ہم سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ایک ایلوژن میں مبتلا رکھتی ہے، ایک فریب میں مبتلا رکھتی ہے. تو اس میں دس از کالڈ ایلوژن آف کنٹرول. سو ایلوژن آف کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ پیپل ہیو دس بلیف کہ دے کین کنٹرول اینڈ انفلوئنس ایونٹس، کہ جو بھی واقعات ہوں گے ان کو وہ کنٹرول کرنے کے قابل ہیں اور وہ ایونٹس کو ان کی اوپینین اپنے ڈیسیژن کے ذریعے سے وہ انفلوئنس کرنے کے قابل ہیں ایون وین دے ہیو نو کنٹرول اوور واٹ ول ہیپن. جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. کسی بھی انسان میں مکمل طور پہ اپنے واقعات، اپنے آرگنائزیشنل ایونٹس، اس کی لائف کو کنٹرول کرنے کی نہ تو صلاحیت ہوتی ہے نہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنے حرف واحد سے وہ تمام تر چیزوں کو مکمل طور پہ انفلوئنس بھی کر پائے اور کنٹرول بھی کر سکے اور ڈیسیژن ایک حقیقی ڈیسیژن ہو سکے. اس طرح کا جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشنل ڈیسیژن میں بہت ہی زیادہ ایک فیٹل قسم کے لاسز اور ڈیمیجز کا باعث ہوتا ہے جو کہ آپ کو غلط طریقے سے غلط نتائج پر پہنچنے دکھا دیتا ہے اور آپ ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور اس کا خمیازہ پھر بہت ساری آرگنائزیشنل لاس کی فارم میں آرگنائزیشن کو اور اس کے امپلائیز کو، ٹیم کو بھگتنا پڑتا ہے. نمبر 2 جو باعث ہے جو کہ افیکٹ کرے گی آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو، دس از کالڈ فریمنگ ایفیکٹ. فریمنگ ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ڈیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، فگرز ہیں، فیکٹس ہے، لیکن اس کو فریز ایسے آپ کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی آپشن آپ کا سینئر اٹھائے یا آپ ڈیسیژن میکنگ اس طرح سے ہو کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہی اس میں سے کنوے ہو. So decision bias influenced by how the problem or decision alternative is phrased or presented. So alternatives اس طرح سے present کیے جاتے ہیں کہ جو آپ نے کروانا ہے اس کو آپ زیادہ اچھے سے کہیں، اس میں پازیٹیوٹی فیکٹر زیادہ رکھیں، جو آپ نہیں کروانا چاہتے وہ نیگیٹیوٹی فیکٹرز اس کو لے کر آئیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ایسی ریسرچ بھی انہوں نے کی موجود ہے جس میں کہ ایک مینیجر کے سامنے 2 چوائسیز رکھی گئیں کہ چوائس اے میں ایک ایسا لائن آف ایکشن تھا جس میں کہ 70% آف چوائس آف پروفیٹیبلٹی تھا، چوائس بی میں 30% آف لاس تھا. تو مینیجر نے چوائس اے کو اٹھایا جس میں کہ 70% آف پروفٹ تھا. اگرچہ آپ ان دونوں کا کمپیئر کریں تو حقیقت میں دونوں ایگزیکٹلی ایک ہی فگر کی بات کر رہے ہیں. ڈسکاؤنٹ دا فیوچر از اندر بائس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ ٹرم گولز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا وقت، آج کا دن، آج کا یہ مہینہ یا سال، بس اس کو اہمیت دیں. لانگ ٹرم جو پرائرٹیز یا گولز ہیں یا آبجیکٹیوٹیز ہیں ان کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے. یہ سلائٹلی سیلفش اپروچ ہے جس میں ہم اس وقت کے تقاضے کو بس پورا کر دیا اور ہم نے فیوچر کا ان دا لانگ رن ایک نقصان دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اس کو ہم نے اگنور کر دیا. سو ہم فیوچر کو جب لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو امپورٹنس نہ دیں، شارٹ ٹرم کو دیں، تو اس طرح کے باعث کو ہم ڈسکاؤنٹنگ دا فیوچر کہتے ہیں.